حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ بات بچپن سے اللہ کے نبی کی زبان سے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جان ایک وقت آئے گا رب تعالیٰ کے دین پر قربان ہو جائے گی، اور پھر جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ یزید کا دور حکومت شروع ہو چکا اور ادھر سے خطوط آنے لگے کہ تم کو یزید کی بیعت کرنا پڑے گی، آپ سمجھ گئے کہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اپنی جان دے کر اپنے مال دے کر رب تعالیٰ سے جنت خرید لوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتا نظر آنے لگا ہے، اس کے آثار نمودار ہونے لگ گئے ہیں، وہ وقت آہستہ آہستہ میری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے تیاری فرما لی، مدینہ منورہ کو خیر بات کہہ دیا، چھوڑ دیا، مکہ مکرمہ کے اندر کچھ عرصہ کے لیے قیام پذیر ہوئے، پھر اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اس واسطے کہ جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ حسین ابن علی فلاں فلاں دور حکومت کے اندر شہید کر دیا جائے گا، تو لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ فیصلہ بہرحال نافذ ہوگا۔ اس واسطے حرم مصطفیٰ کو بھی بے حرمتی سے بچایا جائے اور حرم خدا کو بھی بے حرمتی سے بچایا جائے، اور جس میدان کا تعین کر دیا گیا ادھر رخ کیا جائے تاکہ حرمین کا تقدس بھی بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کا فیصلہ وہ بھی پورا ہو جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر میدان کربلا کو جا کر بساتے ہیں، اس کو آباد کرتے ہیں۔ وہاں پر جنگ ہوتی ہے، پھر اللہ رب العالمین کا وہ وعدہ پورا ہو جاتا ہے، وہ وعدہ مکمل ہو جاتا ہے، اور کلندر اقبال اس کی ترجمانی اپنے الفاظ کے اندر یوں کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آزماید صاحب قلب سلیم روز خود را از مہمات عظیم، فرمایا کہ جس بندے کے پاس قلب سلیم موجود ہو وہ بندہ کبھی ڈرا نہیں کرتا، وہ بکا نہیں کرتا، وہ دبا نہیں کرتا، وہ جھکا نہیں کرتا، وہ بڑی بڑی طاقتوں کے پنجے کے اندر پنجہ ڈال کر ان کی نظروں کے اندر نظر ڈال کر اپنی قوت اور اپنی طاقت کی آزمائش کیا کرتا کہ اس کے اندر باطل جو دور بیٹھا ہم کو للکار رہا تھا، ذرا یہ دیکھیں کہ اس کے اندر طاقت کتنی ہے۔ وہ کبھی ڈرا نہیں کرتا، وہ دبا نہیں کرتا، اس کے سامنے لاکھ مرتبہ دنیا کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنا کر پیش کیا جائے، وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید نے کون سی پیشکش نہ کی تھی
اے امام میری بیعت کر، تجھ کو حکومت بھی ملے گی، تم کو فلاں بھی ملے گا، تم کو فلاں بھی ملے گا، تم کو فلاں بھی ملے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے ایک ہی چیز کو مد نظر رکھا کہ دنیا کی حکومت تو مل جائے گی مگر میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ وہ کس واسطے؟ کہ جب نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ اس کا اہل ہی نہیں کہ اس کے ہاتھ کے اندر حسین ابن علی کا ہاتھ چلا جائے، اس واسطے آپ سرکار اپنے موقف پہ قائم رہے۔ اور جب ادھر سے دھمکیاں آنا شروع ہو گئی، حسین پھر دوسرا رستہ ہمارے پاس یہ ہے، فرمایا کون سا؟ کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ شہید ہونا یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ہم تو شہادت کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھتے ہیں۔ تو جب ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت شہادت کی صورت میں مل رہی ہے تو ہم کبھی اس سے بھاگنے کے لیے دوسرا رستہ اختیار نہیں کریں گے، لہٰذا شہادت کو ہم سینے لگا لیں گے۔ لیکن تو جو اپنے دل کے اندر تمنا رکھتا ہے کہ شاید حسین ابن علی ڈر کر میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے گا، فرمایا یہ اپنے ذہن سے بات کو نکال دے۔ حسین ابن علی کو علی المرتضی شیر خدا نے ایسی تربیت دی ہے، حسین ابن علی کو امام الانبیاء نے اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر سوار کر کے اس میدان کارزار کی لڑائی کے لیے اس قدر تیار کر رکھا ہے کہ اگر حسین کا بچہ اس میدان کارزار کے اندر شہید کر دیا جائے تو حسین کبھی بھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائے گا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور صبر کرتا نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا نظر آئے گا، حتیٰ کہ اگر حسین کا سر بھی تن سے جدا کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، تو اب بھی حسین کبھی اپنی زبان پر ایسا ویسا حرف نہیں آنے دے گا، سر کٹا کر اس وقت بھی اپنی زبان سے یہی کلمہ ادا کرے گا کہ مولا حسین ابن علی کی اس قربانی کو قبول کر کے اس کے بدلے میں نانا مصطفیٰ کی امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ کلندر اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دنیا بھر کے نیک لوگوں کے امام ہیں، اور فرمایا کہ ساری دنیا کے جو آزاد لوگ ہیں، باطل قوتوں کے جو کسی بھی طرح غلام نہیں بنتے، نہ جسمانی طور پہ، نہ ذہنی طور پر، نہ کسی اور طرح، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ان آزاد مردوں کے بازو کی قوت ہے۔ اور علامہ فرماتے ہیں در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین، فرمایا کہ زندگی کی آواز کے اندر سوز اگر ہے تو وہ امام عالی مقام کے دم سے ہے، اور اہل حق حریت کا سبق اگر سیکھتے ہیں تو وہ بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کس طرح جناب والا طاقتوروں کے پنجے کے اندر پنجہ ڈال کر ان سے لڑائی لے کر ان کے ساتھ کس طرح جناب والا ٹکر لے کر ان کو ختم کرنا ہے، یا پھر یہ ہے کہ خود شہید ہو کر بعد کے اندر آنے والے کائنات کے مسلمانوں کی نظروں کے اندر اپنا ایک نام پیدا کر جانا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس طرح کے نوجوان اور اس طرح کا ذہن رکھنے والے اور اس طرح کے بہادر اور شجاع لوگ وہ ایسے ہی پیدا نہیں ہو جایا کرتے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی خاص بندیاں جو ماں کی صورت میں اس طرح کے نوجوانوں کو اپنی گود کے اندر تربیت دے کر تیار کیا کرتے ہیں، حقیقت میں ان ماؤں کی اچھی تربیت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ سیرت فرزند از
جوہر صدق و صفا از امہات۔ فرماتے ہیں کہ بیٹے کا اچھا کردار اسی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب وہ ماں کی اچھی گود کے اندر، عمدہ گود کے اندر تربیت پانے والا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ صدق و صفا کا جوہر جو ہے وہ اگر تیار ہوتا ہے تو اسی ماں کی گود کے اندر تیار ہوتا ہے جس ماں کی گود پیکر صدق و صفا اور اچھی تربیت کی حامل ہوا کرتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تعالی نے ان کی ماں کی عمدہ گود، ایسی عمدہ گود عطا فرمائی کہ جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کسی اور کو میسر ہی نہیں آ سکی۔ اسی واسطے آپ سرکار نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا، ہر چیز کو پسے پشت ڈال دیا، اور اگر آپ نے اختیار کیا ہے اور پسند کیا ہے اور سینے کے ساتھ لگایا تو شہادت کی نعمت کو سینے لگایا اور اپنے نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے اور اس کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے آپ نے اپنی جان کو قربان کر دینے کو پسند کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے تو بندہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ پیچھے ان کی والدہ کی عمدہ تربیت کا اثر موجود تھا۔